بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا اہم چونکا دینے والا اور تاریخی سچ لے کے حاضر ہو رہا ہوں جو آج کی نوجوان نسل کے شاید علم میں اس طرح تو ہوگا کہ اس طرح کا ایک واقعہ گزرا تھا، لیکن تفصیلات آپ کو حیران کر دیں گی۔ یہ ناظرین 10 اپریل 1988 کا واقعہ ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ پاکستان میں ان دنوں مارشل لا بھی تھا، جنرل ضیاء الحق ملک کے سب کچھ تھے، صدر بھی تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، پتہ نہیں کیا کچھ تھے۔ اور جنید انہوں نے پہلی ایک غیر جماعتی الیکشن کروایا تھا، اور محمد خان جنیجو جو پاکستان کے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی ایک مسلم لیگ بیچاری، جو مظلوم مسلم لیگ ہوتی ہے جو ہر حکومت کو بنانی پڑتی ہے، وہ بنا لی تھی۔ ناظرین کرام، 10 اپریل کو اتوار کا دن تھا، لیکن ان دنوں چھٹی جمعے کو ہوا کرتی تھی۔ لوگ کاروباری زندگی میں معمول کے مطابق مصروف تھے کہ 9:45 پر اتنا ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے جڑواں شہروں یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس دھماکے کا ارتعاش جو ہے وہ پہلے تو لوگ سمجھے کہ کوئی زلزلہ آ گیا ہے، پتہ نہیں کوئی اور آ گیا، لیکن جب انہوں نے آسمان پر ایک بہت بڑا جو ہے ایک آگ کا پہاڑ نما چیز دیکھی اور دھواں نکلتے دیکھا، اور یہ اندازہ ہوا کہ یہ پنڈی میں فیض آباد کے نزدیک یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اچھا، ابھی لوگ اس دھماکے سے سمجھ نہیں پائے تھے، وہ ڈر کے مارے بلڈنگوں سے نکل آئے تھے، جو لوگ گھروں کے اندر تھے وہ باہر آ گئے کہ کہیں زلزلہ آ گیا ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ کیا قیامت گزر گئی۔ ناظرین کرام، ابھی اس دھماکے کو 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ زوردار دھماکوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ 1 ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اتنے خطرناک میزائل اور راکٹ اور ہوا میں پھٹ رہے تھے۔ پہلے تو یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ کوئی دہشت گردی ہے جو پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، لیکن پھر علم ہوا کہ نہیں، یہ فی الوقت تو یہی تھا کہ ایک اوجری کیمپ جہاں کہ اسلحہ رکھا جاتا تھا، پاکستانی فوج کا کیمپ تھا، اس کے فیض آباد کے نزدیک، شاید اسی کو اب حمزہ کیمپ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ناظرین پورے شہر میں کہ قیامت صغریٰ کا منظر بن گیا۔ بچے اسکولوں میں تھے، عورتیں گھروں میں، کاروباری زندگی رواں دواں تھا، اور ہوا میں ایسے پھٹ رہے تھے، میزائل گر رہے تھے۔ اسی میزائل حملے میں جو پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ان کے جو والد تھے نا ایئر کموڈر خاقان عباسی، وہ بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ وہ ایک کار میں گزر رہے تھے مئی روڈ کے قریب کی، اور یہ ایئر کموڈور جو خاقان عباسی ہیں، یہ جنرل ضیاء الحق کے بہت قریبی ساتھی تھے، اور یہ بھی الیکشن جیت کے تو یہ آئے تھے اسمبلی میں۔ یہ اپنی گاڑی میں جب جا رہے تھے مری روڈ پر، تو وہاں پر ان کے ساتھ ان کے بیٹے زاہد خاقان عباسی بھی تھے۔ جب کار پر ایک یہی راکٹ گرا یا میزائل گرا، تو خاقان جو ایئر کموڈر اور خاقان عباسی تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ زاہد خاقان عباسی جو ہیں، ان کو ہسپتال لے جایا گیا، اور وہ 17 سال تک کومے میں رہے۔ 2005 کو بالآخر وہ بھی دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اگر شاہد خاقان عباسی اس وقت گاڑی میں ہوتے تو ہمارے وزیر اعظم نہ ہوتے، اللہ ان کو زندگی اور صحت سلامتی نصیب فرمائے، اور ان کو دوبارہ بھی ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں۔ اچھا ناظرین کرام، اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دھماکے کا، جب یہ دھماکہ ہو رہا ہے تو اس وقت حالات کیسے ہیں۔ یہ بالکل آخری دور ہے اس کا، افغانستان کے جہاد کا۔
پاکستان میں مجاہدین، انڈین انٹیلیجنس، KGB دن دناتی پھر رہی ہے، اور جناب ہر دوسرا گھر جو ہے وہ خفیہ سرگرمیوں کا مرکز اسلام آباد اور پنڈی میں بنا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ مارچ 95 میں جنیجو تھے، یہ وزارت عظمیٰ ان کو حاصل ہوئی تھی، یہ اس وقت سندھ میں تھے، اور جنرل ضیاء الحق کویت کے دورے پر تھے، جہاں سے ان کو پھر میرا خیال ہے ایران جانا تھا۔ تو یہ جنرل ضیاء الحق کو جب وہاں پہ اطلاع ملی تو انہوں نے فوری طور پہ کویت میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، اتنے یعنی وہ دل شکستہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں پرنم ہیں اور دل ٹوٹ چکے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا قیامت گزری ہے، پاکستان جانے کے بعد ہم انکوائری کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکیں گے۔ دونوں اپنے دورے منتقل کر کے فوری طور پہ واپس آئے، اور آتے ہی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو دھماکوں کا سلسلہ تھا، اس میں کچھ کمی جو ہے نا وہ دوسرے روز اس طرح آئی کہ ایک مرد درویش، دیکھیں نا بہت بڑا اسلحہ ڈپو تھا، اس میں بڑے خطرناک میزائل وغیرہ جو افغانوں کو اسلحہ دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 9 اپریل کو نا ایک امریکی جہاز شیڈول کے بغیر بڑا خطرناک قسم کا کوئی میزائل وغیرہ لے گیا تھا۔ یہ وہ پیٹریوٹ میزائل ہیں جنہوں نے جنگ کا افغانستان کے جہاز کا نقشہ پلٹ دیا تھا۔ یہ میزائل جب فائر ہوتا تھا نا کندھے پہ رکھ کے فائر کرتے تھے، اور یہ اس کی ٹیل کا پیچھا کرتا تھا جہاز کی، اور اس کو تباہ کیے بغیر واپس نہیں آتا تھا۔ تو روشیا کے جہاز جب گرنے لگے نا اس طرح چیلوں کی طرح آسمان سے، تو وہ پھر گھبراہٹ طاری ہوئی ان پہ، اور انہوں نے تو ایئر فورس کو تو زمین پر ہی اڈے لگا لیے۔ اب باقی میدان جو ان کے ہاتھ میں تھا تو ان کو شکست بھی ہوئی تھی، اس میں بنیادی کردار اسی میزائل نے ادا کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ جو ہے جب یہ جنرل ضیاء الحق پاکستان تشریف لے آئے تو انہوں نے جو کمیٹی بنائی وہ اس دور کے جو ادھر کے کور کمانڈر تھے، جنرل عمران ان کا نام تھا شاید، ہاں جی جنرل عمران اللہ، ان کے ماتحت بنائی گئی، جس میں 5 جو کابینہ کے ممبر بھی لیے گئے، کابینہ کے ممبر بھی شامل کیے گئے۔ اس کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ ان کے بہت ہی ایک رائٹ ہینڈ جو منسٹر تھے، اسلم خٹک ان کا نام تھا، انہوں نے لکھی تھی۔ حیرت انگیز بات ہے، یہ رپورٹ منظر عام پر تو نہیں آئی، لیکن اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو افسر اس کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔ یہ بڑا عجیب و غریب فکرہ تھا، اسی فکرے نے نہ، کیونکہ رپورٹ تو پہلے پڑھی جاتی ہے نا، جنیجوں کے دل میں نہ کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے۔ انہوں نے جب IB کو اور پرائیویٹ ایجنسیوں کو اس کی تحقیقات سونپی تو وہاں پھر کچھ اور ہی باتیں سامنے آئی۔ میں اپنی اس بات کو یہاں چھوڑ کے واپس آتا ہوں جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے روز کے بعد یہ سلسلہ کیوں کام ہو گیا تھا۔ آپ نے جنرل ناصر کا نام سنا ہوگا، جو اس کے ISI کے چیف بھی رہے ہیں، DG رہے ہیں۔ جنرل ناصر ایک ولی اللہ کا نام ہے، آج کل میرا خیال وہ تبلیغی جماعت میں ہیں، کچھ تبلیغی جماعت میں ہوتے ہیں شاید وہ۔ ناظرین کرام، جنرل ناصر ان دنوں شاید بریگیڈیئر تھے اور توپ خانے سے ان کا تعلق تھا۔ تو اب یہ موت کے منہ میں جائے کون؟ مطلب فوری طور پر تو یہ تھا کہ وہاں سے جو اسلحہ پڑا ہے پھٹنے والا اس کو اٹھا کے نکالا جائے، محفوظ جگہ پہنچایا جائے۔ تو یہ والنٹیئرلی یہ ذمہ داری اس ولی اللہ نے جو اس وقت بریگیڈیئر تھے شاید، جنرل ناصر نے لی، اور اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے OG کیمپ پر۔ تمام راستے وہ جوان، یہ میں نے ذاتی طور پہ ان سے انٹرویو کیا تھا ان دنوں میں نے نوائے وقت 84 میں جوائن کیا تھا، ان دنوں میں میگزین ایڈیٹر ابھی نہیں بنا تھا، لیکن سنڈے میگزین میں کیا کرتا تھا۔ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل صاحب سے انٹرویو کیا تھا، جس میں ان کے جو انوالومنٹ ہے بمبئی کے پہلے دھماکوں میں جو 87-80 والے تھے، یا کوئی ایسے بعد میں شاید 90s میں ہوئے تھے، ان کے متعلق بھی سوالات کیے تھے، ان سے بوسنیا کے متعلق بھی سوالات کیے تھے، جو میں کسی اگلی نشست میں آپ کو بیان کروں گا۔ ناظرین کرام، میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ
یہ اگر آپ کبھی اس جنرل سے ملے ہیں، اللہ کرے آپ کبھی اس بندے سے مل لیں جو اللہ والے ہیں، میری ان سے التجا ہے کہ اس کی زیارت کر لیں۔ پتہ نہیں کتنی ان کی زندگی رہے گی، اللہ نے 2 مرتبہ ان کی موت کے منہ میں حاضری لگا کے زبردستی ان کو واپس کیا ہے۔ جنرل ناصر نے اپنے جوانوں سے کہا کہ راستے میں درود شریف پڑھتے آئے، اور وہاں بھی حکم دیا کہ آپ نے درود شریف کا ورد جاری رکھنا، اور کندھے پہ اٹھا کے انہوں نے سارے خطرناک میزائل وہاں سے نکال کے محفوظ جگہ پہ پہنچائے تھے۔ اب وہ 3 تھے وہاں پہ ڈمپ، جو سب سے نیچے والا تھا اس میں یہ بھی تھا، یہ جو ہوتا ہے استعمال آگ لگانے کے لیے، کوئی اس پہ پانی نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ اتنی خطرناک آگ میں وہ، اور ان کے جن لوگوں نے یہ مشن کیا تھا، جو وہاں سے خطرناک یہ راکٹ اور میزائل اٹھا کر لائے تھے، میں نے ان سے ذاتی طور پہ ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ حلفاً یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے ارد گرد آگ لگی ہوئی تھی، جنرل صاحب کا حکم تھا کہ بس تم نے درود شریف پڑھنا اور چلتے جانا ہے، کچھ نہیں دائیں بائیں دیکھنا، اور ہم نے یہی کیا۔ وہ اسے جنرل صاحب کی کرامت قرار دیتے ہیں۔ ایسے اللہ کے ولی کہاں کہاں ہوتے ہیں، کس کس پردے میں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا یہ ایمان ہے اس بندے کے متعلق، یہ ولی کامل ہے۔ اس کا جو بوسنیوں میں کردار ہے میں آپ کو اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اچھا ناظرین کرام، یہ تو ہو گیا۔ اب جب یہ رپورٹ بنی نا، تو بیگم کلثوم سیف اللہ جو ان دنوں تھی منسٹر، فورن منسٹر تھی یا انٹیریئر منسٹر تھیں، انہوں نے جناب الزام لگایا کہ اس دھماکے میں جو ہے نا، وہ یہ جو کرپشن مافیا انوالو ہے، جس پہ وزیر اعظم جنیجو نے اس زمانے میں جو DGISI تھے، یہ جنرل عبد الرحمن، یہ جو ان کا والد تھے یار، اس کے ہمایوں اختر کے، ان کو اور جنرل حمید گل کو، ان دونوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کے اختلاف کی وجہ بنی، جس پر پھر ایک ایسا دور آیا کہ اس کے پھر میرا خیال کچھ عرصہ بعد، یعنی 29 مئی 1988 کو ان کو زبردستی اقتدار سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ جنرل حمید گل اور اختر عبد الرحمن کے خلاف کارروائی کرنے کے حق میں تھے۔ اچھا ناظرین، اس کی کچھ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ آخر کیسے ہوا تھا، اس میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب یہاں رکھے جاتے تھے جو اسلحہ، وہ تھا افغان مجاہدین کا، اور ان دنوں یہ جو پیسوں کا 2 نمبری جو چل رہی تھی، ناجائز اسلحہ بیچنے کا، یہ دھندا اپنے عروج پر تھا، ہیرون کا دھندا اپنے عروج پر تھا، کلاشن کوفیں بیچنے کا دھندا اپنے عروج پر تھا۔ یہ ان میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جناب اس میں سے کچھ بڑے اہم میزائل، یہ جو پیٹریوٹ میں نے نام لیا، ایسے پیٹریوٹ ہی نام تھا، اللہ کرے میرا صحیح ہو، یہ فالو کرتا تھا اس کو، جہاز کو، اس کو گراتا تھا۔ تو یہ کچھ یہ جو مافیا ہوتا ہے، اب اس میں آپ مرچنٹ نام تو نہ دلوائیں، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایران کو فروخت کر دیے تھے، اور یہ CIA کو شک پڑا تھا، تو اب ان کی ایک ٹیم آ رہی تھی، جو 9 اپریل کو جو جہاز آیا تھا، شاید اس میں ٹیم بھی آئی تھی، جو اس کی گنتی کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ مجاہدین کو دینے کے لیے میزائل آتے تھے، پاکستانی فوج کو نہیں دیے جا رہے تھے۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، جو بیگم کلثوم سیف اللہ نے بھی اور انہوں نے بھی کہی تھی، بعد میں اب جنرل حمید گل صاحب اللہ کی عدالت میں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جناب عبد الرحمن بھی شہید ہو گئے تھے ایک حادثے میں۔ باہر یہ سازشوں کے عروج کا دور تھا، تو اس سلسلے میں بہت سی رائیں قائم کی جاتی ہیں۔ میں نے اس کو ایک تاریخی واقعہ سمجھ کے، جو پاکستان کے آپ تک پہنچنا ضروری تھا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔